بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان نور الدین زنگی عادل بادشاہ متقی اور صاحب اوراد و وظائف تھے۔ رات کا بہت سا حصہ تہجد اور وظائف میں خرچ ہوتا تھا۔ 557 ہجری میں ایک شب تہجد کے بعد سوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو گہری آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ فرما کر سلطان سے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان کی گھبراہٹ سے آنکھ کھلی، فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نوافل پڑھ کر دوبارہ لیٹے تو مان آنکھ لگ گئی اور یہی خواب بعینہ دوبارہ نظر آیا۔ پھر جاگے اور وضو کر کے نوافل پڑھے، پھر لیٹے اور مان آنکھ لگنے پر تیسری مرتبہ پھر یہی خواب نظر آیا تو اٹھ کر کہنے لگے کہ اب نیند کی کوئی گنجائش نہیں۔ فوراً رات ہی کو اپنے وزیر کو بلایا جس کا نام جمال الدین تھا، نیک صالح شخص تھا، اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ وزیر نے کہا کہ اب دیر کی کیا گنجائش ہے، فوراً مدینہ طیبہ چلیے اور اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے۔ بادشاہ نے فوراً رات ہی کو تیاری کی اور 20 نفر مخصوص خدام کو ساتھ لے کر تیز رو اونٹیوں پر بہت سا سامان اور مال و متاع لدوا کر مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گئے۔ مصر سے اور دن رات چل کر 16ویں دن مصر سے مدینہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ سے باہر غسل کیا اور نہایت ادب و احترام سے مسجد شریف میں داخل ہوئے اور ریاض الجنہ میں 2 رکعت نفل پڑھے اور نہایت متفکر بیٹھے سوچتے رہے کہ کیا کریں۔ جب اہل مدینہ جمع ہوئے تو وزیر نے اعلان کیا کہ سلطان زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور اہل مدینہ پر بخشش و اموال بھی تقسیم ہوں گے، اور بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا جس میں سارے اہل مدینہ کو مدعو کیا۔ بادشاہ کے حکم سے سارے لوگ حاضر ہوئے، خیرات شروع کی۔ بادشاہ عطا کے وقت بہت گہری نظر سے لوگوں کو دیکھتے سب اہل مدینہ یکے بعد دیگر آ کر عطا لے کر چلے گئے، مگر وہ جو 2 شخص خواب میں دیکھے تھے نظر نہ آئے۔ سلطان نے دریافت کیا کیا تمہارا کوئی آدمی باقی تو نہیں رہ گیا جس نے اب تک خیرات نہ لی ہو؟ لوگوں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں رہا۔ سلطان نے کہا اچھی طرح غور کرو اور سوچ کر بتاؤ تاکہ کوئی محروم نہ رہ جائے۔ بہت غور و خوض اور بار بار کہنے پر لوگوں نے کہا کہ 2 نیک مرد متقی پرہیزگار مغربی بزرگ ہیں، وہ کسی کی چیز نہیں لیتے، خود بہت کچھ صدقات خیرات اہل مدینہ پر کرتے رہتے ہیں، سب سے یکسو رہتے ہیں، گوشہ نشین آدمی ہیں۔ سلطان یہ سن کر بہت خوش ہوا، پھر حکم دیا کہ ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لائے گئے۔ سلطان نے ان کو فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی مردود ہیں جو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا دیار مغرب سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حج سے فراغت پر زیارت نبی کے لیے حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی تمنا ہوئی تو یہاں قیام کر لیا۔ سلطان نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ وہ اپنی ہی بات کہتے رہے۔ پھر بادشاہ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کہاں ٹھہرے ہیں۔ بتایا گیا کہ روضہ اقدس کے قریب ہی ایک سرائے میں ان کا قیام ہے۔ بادشاہ نے ان کو تو وہیں روکے رکھنے کا حکم دیا اور خود ان کی قیام گاہ پر گیا۔ وہاں جا کر بہت تجسس کیا، وہاں بہت سا مال، 2 قرآن واز کی کتابیں پائیں، لیکن کوئی قابل اعتراض چیز نہ ملی جس سے خواب کے مضمون کی تائید ہوتی ہو۔ بادشاہ بہت پریشان و متفکر تھا۔ اہل مدینہ بہت کثرت سے سفارش کے لیے حاضر ہو رہے تھے کہ یہ نیک بزرگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور روزہ اطہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، ہر صبح جنت البقیع کی زیارت کو جاتے ہیں، ہر شنبہ مسجد قباء کی زیارت کرتے ہیں، سائلوں کا سوال رد نہیں کرتے۔ اس قحط کے سال میں اہل مدینہ کے ساتھ انتہائی ہمدردی غمگساری انہوں نے کی ہے۔ بادشاہ حالات سن کر تعجب کرتے تھے اور ادھر ادھر متفکر پھر رہے تھے۔ دفعتاً خیال آیا کہ ان کے مسلح کو جو ایک بوریے پر بچھا ہوا تھا اٹھایا، نیچے ایک پتھر بچھا ہوا تھا اس کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے ایک سرنگ نکلی جو بہت گہری کھودی گئی تھی اور بہت دور تک چلی گئی تھی، حتیٰ کہ قبر اطہر کے قریب پہنچ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے ان کو غصے میں کانپتے ہوئے پیٹنا شروع کر دیا کہ صحیح واقعہ بتاؤ۔ آخر انہوں نے بتایا کہ ہم نصرانی ہیں، عیسائی بادشاہوں نے ہمیں بہت سا مال دیا اور ہم کو مغربی حاجیوں کے ساتھ انہی کے بھیس میں بھیجا ہے تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکال کر لے جائے۔ وہ دونوں رات کو اس جگہ کو
کھودا کرتے، جو مٹی نکلتی اس کو چمڑے کی 2 مشکوں میں بھر کر صبح سویرے جنت البقیع میں ڈال دیتے۔ لوگ یہ سمجھتے کہ جنت البقیع زیارت اور دعا کو جاتے ہیں۔ جب یہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے تھے تو آسمان میں ایک گرج پیدا ہوئی، بجلی چمکی اور عظیم الشان زلزلہ آیا کہ پہاڑ جڑ سے اکھڑنے لگے۔ اسی رات سلطان نور الدین بھی پہنچایا تھا۔ جب ان مردودوں نے اعتراف کیا کہ ان کے حالات تمام لوگوں پر ظاہر ہو گئے، لوگوں نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عنایت دیکھی۔ بادشاہ اس پر کہ اللہ جل شانہ نے اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خدمت کے لیے منتخب کیا، بہت رویا اور پھر ان کی گردن زنی شروع کر دی۔ وہاں پر ہی ان کو قتل کر دیا اور حجرہ شریف کے گرد اتنی گہری خندق کھدائی کہ پانی تک پہنچ گئی اور اس میں رانگ یا سیسا پگھلا کر بھروا دیا تاکہ آئندہ کوئی مردود ایسا کام نہ کر سکے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان مردودوں کو قتل کر کے شام کے وقت آگ میں جلا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔